اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط والے معاملے پر اہم پیش رفت وزیر اعظم شہباز شریف اور چیف جسٹس پاکستان کی آج ملاقات طے۔ ملاقات کے لیے چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل کے ذریعے پیغام بھجوایا۔ ملاقات دوپہر 2 بجے سپریم کورٹ میں ہوگی۔ وزیر اعظم کے ہمراہ وزیر قانون اور اٹارنی جنرل بھی ہوں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے الزامات پر سپریم کورٹ متحرک۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی زیر صدارت فل کورٹ اجلاس 2 گھنٹے جاری رہنے والے اجلاس میں سپریم کورٹ کے تمام ججز کی شرکت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط کا جائزہ لیا گیا۔ خط کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کی آئینی اور قانونی حیثیت پر غور کیا گیا۔ اٹارنی جنرل کا کہنا ہے ججز کے خط کا معاملہ سنجیدہ نوعیت کا ہے، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ فل کورٹ اجلاس آج دوبارہ ہوگا۔ ہائی کورٹ ججز کے خط کی شفاف انکوائری کا مطالبہ۔ بار ایسوسی ایشنز کا گہری تشویش کا اظہار۔ صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے کہا ججز کی نجی زندگی میں مداخلت پر کارروائی ہونی چاہیے۔ بار عدلیہ کی آزادی پر یقین رکھتی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے اپنے اعلامیے میں کہا عدلیہ کی آزادی کی خاطر تحریک بھی چلانا پڑی تو گریز نہیں کریں گے۔ کسی ادارے کی دوسرے ادارے میں مداخلت کی مذمت کرتے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ بار کا ججز کو سلام۔ سپریم جوڈیشل کونسل سے کارروائی کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ عدلیہ کی آزادی کے لیے کنونشن بنانے کا بھی اعلان۔ کراچی بار ایسوسی ایشن کا بھی آل پاکستان وکلا کنونشن بلانے کا اعلان۔ پنجاب بار کونسل نے کہا عدلیہ کے خط پر بھی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اسٹیبلشمنٹ پر الزام لگانا آسان ہو گیا ہے۔ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بات کرنے والا راتوں رات مشہور ہو جاتا ہے۔ جج صاحبان نے زندگی میں پہلی مرتبہ کوئی ایسا لیٹر لکھا ہے، یہ پاکستان کی جوڈیشری کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ یہ انٹرفیرنس ایک قسم کے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز میں ہوا ہے۔ جن جج صاحبان نے لیٹر لکھا ہے سب سے پہلے ان جج صاحبان ان کی فیملی ممبرز کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ 25 کروڑ عوام کا عدلیہ پر سے اعتماد اٹھ جائے گا اگر اس مرتبہ بھی اس لیٹر پہ کارروائی نہیں ہوئی۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف فیصلوں کی قانونی حیثیت ختم ہو گئی۔ تحریک انصاف کا مسئلے کو قومی اسمبلی اور سینٹ میں اٹھانے کا اعلان۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے ججز کی جانب سے پہلی بار ایسا خط لکھا گیا۔ ججز کو دباؤ میں لایا گیا۔ مداخلت کا مقصد من پسند فیصلے کرانا تھا۔ 5 دنوں میں بانی پی ٹی آئی کو 3 سزائیں سنائی گئیں۔ ججز صاحبان کی برداشت ختم ہو گئی۔ پوری قوم ججز کے ساتھ کھڑی ہے۔ سپریم کورٹ معاملے پر فوری لارجر بینچ تشکیل دے۔ عمر ایوب بولے ججز کا خط موجودہ سسٹم کے خلاف چارج شیٹ ہے، مسئلے کو پارلیمنٹ میں اٹھائیں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا خط پر تبصرے سے گریز۔ کہا ایک ادارے کے ججز نے چیف جسٹس کو خط لکھا ہے، چیف جسٹس کا جواب آنے تک اس پر تبصرہ مناسب نہیں۔ سینیٹر عرفان صدیقی بولے جسٹس شوکت صدیقی کے حق میں ایک لفظ تک نہیں بولنے والوں کے ضمیر اچانک کیوں جاگ گئے؟ جسٹس شوکت صدیقی کو ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کی سزا دی گئی تھی، در حقیقت ضابطہ اخلاق کی دھجیاں ان ججز نے اڑائی ہیں۔ خواجہ صادر پیک کا شعر کے انداز میں تبصرہ، لکھا یا دماغی عذاب ہے یا رب۔ کہا اکتوبر 2018 میں اور سلمان رفیع ہائی کورٹ میں پیش ہوئے، 2 جج صاحبان نے ضمانت کے بجائے ہمارا تمسخر اڑایا۔ حکم ضمانت نہ دینے کا ملا تھا، تفصیل کسی کو خوش کرنے کے لیے اضافی کارروائی تھی۔ سنا ہے اب ضمیر جاگ گئے ہیں۔ دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا عزم، تمام اکائیاں ایک پیج پر۔ بشام واقعے کی تحقیقات کے لیے JIT بنانے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت سیکیورٹی صورتحال پر اہم ترین اجلاس۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی شرکت۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا چینی باشندوں کی ہلاکت کے وحشیانہ فعل کے مرتکب افراد کو جلد کٹہرے میں لایا جائے گا۔ کارروائی کا مقصد آئینی بائیوں کے درمیان بد اعتمادی پیدا کرنا ہے۔ تمام وسائل بروئے کار لاتے ہوئے مکمل مشترکہ تحقیقات کرنے کی ہدایت۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے واضح کیا عوام اور مہمانوں پر بری نظر ڈالنے والوں سے آخری دم تک لڑیں گے۔ ملک کی خوشحالی میں کردار ادا کرنے والا ہر غیر ملکی شہری پاکستان میں محفوظ ہے۔ اجلاس سے پہلے وزیر اعظم اور آرمی چیف میں ملاقات بھی ہوئی۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس ملتوی کر دیا گیا۔ اب 28 مارچ کو وفاقی کابینہ بیٹھے گی۔ ادھر بشام حملے کا مقدمہ CTD میں درج۔
بشام حملے کے مجرم انصاف کے کچہرے میں ہوں گے، صدر مملکت آصف علی زرداری کی یقین دہانی۔ اسلام آباد میں چینی سفارت خانے کا دورہ، چینی سفیر سے ملاقات۔ آصف زرداری نے کہا پاکستانی قوم چینی عوام کے غم میں برابر کی شریک ہے، دشمن یہ قبول نہیں کر سکتے۔ پاک چین دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط ہو رہے ہیں۔ مختلف منصوبوں پر کام کرنے والے چینی شہریوں کی سیکیورٹی یقینی بنائی جائے گی۔ غیر انسانی حملہ دونوں ممالک کی دوستی پر حملہ ہے، پاک چین دوستی کے دشمنوں نے اسے ترتیب دیا۔ چینی سفیر کا چینی کارکنوں کو تحفظ فراہم کرنے کی ضرورت پر زور، دہشت گرد انسانیت کے دشمن ہیں، بے گناہ لوگوں کو نشانہ بنانے پر پکڑنے کی ضرورت ہے۔ پاک چین تعلقات میں درار ڈالنے کی کوشش کامیاب نہیں ہوگی، چین کا دشمنوں کو دو ٹوک پیغام۔ چینی وزارت خارجہ نے کہا پاکستان ذمہ داروں کو انصاف کے کچہرے میں لائے گا، چین اور پاکستان ہر طرح کے حالات میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، دہشت گردی کا خاتمہ عالمی برادری کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ عالمی برادری کے تمام ممالک سے دوستانہ تعلقات چاہتے ہیں، پاکستان بطور ذمہ دار ملک علاقائی امن و سلامتی کے لیے کردار ادا کرتا رہے گا۔ وزیر اعظم کا وزارت خارجہ میں غیر ملکی سفراء سے خطاب، کہا گورننس کے نظام میں اصلاحات اور معاشی استحکام حکومت کی اولین ترجیحات ہیں۔ وزیر اعظم آج نیول ہیڈ کوارٹر کا دورہ کریں گے۔ چین کے لیے گوشت اور دودھ کی برآمد بڑھانے کا ٹارگٹ، وزیر پنجاب نے نارکوٹکس کنٹرول کے لیے 3 پولیس اسٹیشنز کے قیام کی منظوری دے دی۔ اینٹی نارکوٹکس کے لیے نیا محکمہ بنانے کی تجویز پر اتفاق۔ مریم نواز نے کہا ان لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے جو نہیں ہے، گھروں پر ٹیکس کو ریشنل آن کرنے کی ضرورت ہے۔ بریفنگ میں بتایا گیا نواز شریف کینسر اسپتال جون 2026 میں مکمل ہوگا۔ وزیر پنجاب کا خانوال میں 12 سالہ بچے کے قتل کا نوٹس، آئی جی سے رپورٹ مانگ لی۔ پنجاب کی 7 جنرل نشستوں پر امیدوار بلا مقابلہ منتخب، نون لیگ کے 5 اور سنی اتحاد کے 2 امیدوار کامیاب ہوئے۔ نون لیگ کے پرویز رشید، ناصر محمود، احد چیمہ، طلال چودھری کامیاب۔ حکومتی اتحاد کے حمایت یافتہ محسن نقوی بھی سینیٹر بن گئے۔ سنی اتحاد کونسل کے راجہ ناصر عباس اور حامد خان ایڈوکیٹ کامیاب۔ خواتین کی مخصوص نشست پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں مذاکرات ناکام۔ نون لیگ نے پیپلز پارٹی کی سپورٹ سے انکار کر دیا، پیپلز پارٹی کا اپنی امیدوار فائزہ ملک کو دستبردار کرانے سے انکار۔ سنی اتحاد کونسل کی صنم جاوید میدان میں۔ سندھ سے خواتین کی 1 نشست پر پیپلز پارٹی بلا مقابلہ کامیاب۔ اسلام آباد سے 2 نشستوں پر کسی نے اپنے کاغذات واپس نہ لیے۔ جنرل نشست پر پیپلز پارٹی کے رانا محمود الحسن اور سنی اتحاد کے فرزند حسین امیدوار۔ ٹیکنوکریٹ سیٹ پر اسحاق ڈار اور سنی اتحاد کے راجہ ناصر محمود میں مقابلہ۔ پشاور سے تاج آفریدی، قاضی انور، قیزار خان، فدا محمد اور فضل حنان نے کاغذات واپس لے لیے۔ بلوچستان سے 20 امیدوار دستبردار۔ ایم کیو ایم کا سینیٹ الیکشن کے لیے فیصل وابڈا کی حمایت کا فیصلہ، خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں فیصل وابڈا کا ساتھ دینے کی حامی بھری ہے، ایم کیو ایم نے شامل ہونے کی دعوت نہیں دی۔ ملک میں بارشوں اور برفباری کے نئے سلسلے کی انٹری، کے پی کے مختلف اضلاع میں بارش، پہاڑ پھر سے سفید ہو گئے۔ پی جی ایم اے کی ضلع انتظامیہ کو الرٹ رہنے کی ہدایت، لاہور میں ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے موسم خوشگوار، 31 مارچ تک تیز بارشوں کی پیش گوئی۔ فلائی جناح کی شارجہ اور لاہور کے درمیان دوسری بین الاقوامی پرواز کا آغاز، روانگی سے پہلے افتتاحی تقریب بھی ہوئی، مسافروں کا شارجہ پہنچنے پر شاندار استقبال کیا گیا۔ غزہ میں وحشیانہ کارروائیاں مزید تیز، مزید درجنوں فلسطینی شہید، صہیونی فوج غزہ پر 25,000 ٹن بارود گرا چکی۔ اقوام متحدہ کے مطابق شہر کو تباہ کرنے کے لیے 2 جوہری بموں کے برابر بارود استعمال کیا جا چکا۔ فضا سے گرائی امداد حاصل کرنے کی کوشش میں مزید 18 شہری شہید، 12 فلسطینی سمندر میں کودنے پر ڈوب گئے۔
बाबर आजम फिर कप्तानी की दौड़ में शामिल। सिलेक्शन कमेटी को साबिक कप्तान के तहफ्फुज़ात दूर करना पड़ेंगे। इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर को भी एतमाद में लेना होगा। कौमी टीम की कोचिंग स्टाफ का फैसला आइंदा हफ्ते तक मुतवक्के। गैरी क्रिस्टन और ल्यू क्रॉन्ची ने वक्त मांग लिया। शाहिद आफरीदी दामाद शाहीन आफरीदी की हिमायत में आ गए। कहते हैं जिम्मेदारी दी है तो वक्त भी दिया जाए। बटर चिकन और दाल मखनी इजाद किसकी? भारत में तनाज़ा दिल्ली की अदालत में पहुंच गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक चंद माह से 2 रेस्टोरेंट मालिकान के दरमियान अदालत में कानूनी जंग जारी। दरियागंज नामी रेस्टोरेंट के मालिक ने दोनों के दावों को चैलेंज कर दिया। सावरी भर दी झोली तेरी मुस्तफा ने तुझको देकर शहादत मिसाली। ये तकरीर का उन्वान है जंगे बदर। ये जंगे बदर 17 रमजान 2 हिजरी को बदर के मकाम पर हुई। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया अल्लाह जिससे राजी हो जाए उसको पहली बेटी देता है। बेटी तो रहमत है, है बेटी तो रहमत है। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की प्यारा रमजान ट्रांसमिशन में हुई 16वें रोजे की अफ्तार। मेजबान सैयद फरहान अली वारिस ने अमजद साबरी की याद में कलाम पेश किया। फरहान अली वारिस की साहबजादी बनी खुसूसी मेहमान। माह मामर ने सुनाई प्यारे बच्चों को अंबिया की कहानी। मौलाना आजाद जमील ने बयान किए वज़ाइफ। देखिए प्यारा रमजान एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर रोजाना 3 बजे से।